بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم آپ کے سامنے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی دین کی تلاش کی جستجو کا ایک ایمان افروز واقعہ پیش کرنے جا رہے ہیں، تو ویڈیو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب، شیئر اور کمنٹ کرنا مت بھولیے گا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فارس کے رہنے والے تھے۔ خاندانی طور پر شاہان فارس سے ملتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کا زمانہ پایا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد نے انہیں آتش کدہ کی نگرانی دے رکھی تھی اور حکم دیا تھا کہ آگ نہ بجھنے پائے۔ ایک مرتبہ کھیتوں میں کسی کام سے گئے تو رستے میں عیسائیوں کے گرجا کے قریب سے گزرے تو ان کے کلمات نے بہت متاثر کیا۔ انہیں ان کا عقیدہ زیادہ بہتر لگا اور ان سے ان کے دین کے متعلق جاننا شروع کیا۔ جب ان کے والد کو ان کی دلچسپی کے بارے میں معلوم ہوا تو انہوں نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت سمجھایا، مگر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہی کہا کہ نصرانیت ہی حق ہے۔ ان کے والد نے ان کے گھر سے باہر جانے پر پابندی عائد کر دی اور انہیں گھر میں قید کر لیا۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے خفیہ طور پر عیسائیوں کو پیغام بھجوایا کہ اگر کوئی قافلہ شام کو جائے تو مجھے بھی اطلاع کر دینا۔ آخر کار ایک قافلے کے ساتھ آپ بھاگ کر شام چلے گئے۔ وہاں ایک عالم کے پاس رہ کر دین سمجھنے لگے، مگر وہ عالم بہت حریص تھا۔ اس کے مرنے پر لوگوں کو معلوم ہوا کہ اس کے پاس بہت ساری اشرفیاں ہیں جو اس نے لوگوں سے لے کر جمع کر رکھی تھیں۔ لوگوں نے اس کی میت کو سولی پر چڑھا کر سنگسار کیا اور دوسرے زاہد عالم کو اس کی جگہ بٹھا دیا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس عالم کی قربت میں رہ کر دین سمجھنے لگے۔ جب اس عالم کی موت کا وقت قریب آیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے درخواست کی کہ اب انہیں کس کے پاس رہنمائی کے لیے جانا چاہیے۔ اس عالم نے بتایا کہ ایسا تو کوئی رہنما نہیں، لیکن میری معلومات کے مطابق ایک آخر الزماں پیغمبر کا زمانہ قریب آ گیا ہے۔ اس کا ظہور صحرائے عرب میں ہوگا۔ وہ کھجوروں کے علاقے کی طرف ہجرت کرے گا۔ ان میں چند علامات نظر آئیں تو سمجھ جانا کہ یہی وہ پیغمبر ہے۔ وہ صدقہ کا مال نہیں کھائیں گے، ہدیہ قبول کر لیں گے، نخلستان کے علاقے کی طرف ہجرت کریں گے اور دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ سرزمین عرب جانے کے لیے بےتاب ہو گئے۔ آپ کے پاس بہت ساری مویشی جمع ہو گئے تھے۔ ایک قافلہ جو عرب کی طرف جا رہا تھا، ان سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے معاہدہ کیا کہ یہ سارے مویشی اس قافلے کے حوالے کر دیں گے اگر وہ انہیں ساتھ عرب لے جانے کے لیے آمادہ ہو جائیں۔ مگر اس قافلے نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو غلام بنا کر وادی قرہ کے ایک یہودی کے ہاتھ بیچ دیا۔ اس یہودی نے بنو قریظہ کے ایک اور یہودی کے ہاتھ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو بیچ دیا اور سرزمین مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آیا۔ وہاں آنے پر جب آپ نے باغات کھجوروں کے دیکھیں تو دل نے یہی گواہی دی کہ یہی وہ مطلوبہ نخلستان ہے جس کی مجھے تلاش ہے۔ پھر ایک دن آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے مالک کا بیٹا والد کے پاس خبر لے کر آیا کہ جس نبی نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا وہ مدینہ تشریف لا رہے ہیں۔ یہ سن کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ کانپنے لگے اور دل نے یقین کر لیا کہ یہی وہ نبی ہے۔ چونکہ پہلی علامت تو پوری ہو چکی تھی، اب دوسری علامت دیکھنے کی باری تھی۔ تو اگلے دن آپ رضی اللہ تعالی عنہ کھجوریں لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو دیکھ کر مسکرا کر کہا، آئیے، جیسے سب کچھ پہلے سے جانتے ہوں کہ یہ غلام کس غرض سے آیا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھجوریں پیش کر کے کہا کہ یہ صدقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے لیے صدقہ جائز نہیں، اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، یہ صحابہ کرام میں بانٹ دیجیے۔ اس طرح دوسری علامت کی بھی تصدیق ہو گئی۔ پھر اگلے دن دوبارہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کھجوریں لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور فرمایا، آپ کے لیے تحفہ لایا ہوں، اسے قبول فرما لیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تحفہ قبول فرما لیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا یقین مزید پختہ ہو گیا۔
اب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بات کا انتظار تھا کہ تیسری علامت بھی دیکھوں۔ پھر ایک دن آپ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پیش ہوئے اور چھپ کے مہر نبوت دیکھنے کی کوشش کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جان گئے کہ وہ کیا دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور اپنی چادر اتار دی اور کہا، جو ڈھونڈ رہے ہو آ جاؤ دیکھ لو۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی منزل مقصود پانے پر دوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیٹھ سے جا لگے اور روتے ہوئے مہر نبوت کو چومنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کلمہ پڑھوایا، اور جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا قصہ سنایا کہ کیسے آپ تک پہنچا ہوں اور غلام بن گیا ہوں، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جاؤ اپنے مالک سے پوچھو تمہیں آزاد کرنے کی کیا قیمت لے گا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے مالک نے 300 درخت کھجوروں اور 40 اوقیہ سونے کی مانگ کی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کو لے کر گئے اور کھجوروں کے چھوٹے پودے اپنے ہاتھ سے اگائے اور ان کو پانی دیا، اور معجزہ دیکھیے کہ چند دنوں میں ہی وہ پودے بڑے ہو کر درخت کی شکل اختیار کر گئے اور اس پر کھجوریں بھی اگ آئیں۔ مدینے میں شور مچ گیا کہ یہ کون سا غلام ہے جس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے پودے لگائے اور وہ اتنی جلدی بڑے ہو گئے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عاشق کی قیمت خود ادا کر کے انہیں خرید لیا اور ہمیشہ کے لیے انہیں اپنے دامن سے وابستہ کر دیا۔ جس طرح حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے قربانی اور عشق کے ساتھ دین اور حق کو تلاش کرنے کی کوششیں کی، رب کریم ہمیں بھی اپنے دین کی خاطر قربانیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔